جو اپنا پوری زندگی گزاری ہے اس میں ایک مومن کے لیے کیا نمونہ ہے۔ آخر کو جو نبی نے فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، ان کے معنی کیا ہیں اور اس کے اندر راز کیا ہیں، اس کی شرح کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، اس پر ذکر ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے اس قول کے بارے میں نے آپ سے یہ بیان کیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے جو یہ فرمایا ہے حسین مجھ سے ہوئے، تو وہ اس کا بظاہر معنی تو نسلی طور پر سمجھ آتا ہے۔ یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ان معنی کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے کہ امام حسین کے اندر وہ اوصاف موجود تھے، وہ وصف اسوہ حسنہ پر عمل کرنے سے آگے تھے جو نبی علیہ السلام کے اندر موجود تھے، اور جس کے لیے اللہ نے سارے مومنین کو ایک اسوہ بنا کے رسول خدا کو بھیجا ہے۔ امام حسین نے اپنی جوانی جو گزاری ہے وہ کیسے گزاری ہے، یہ ایک سوال ہے کہ آپ کی جوانی ایک جوان کے لیے کیسے نمونہ ہے۔ بچپن آپ دیکھتے ہیں، ذکر ہمیشہ بچپن حسینی کا ہوتا ہے جس میں آپ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو آپ کے کھیل بھی وہ ہیں جن کے اندر دین کی بہت سی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ نانا کے پاس مسجد میں کھیلنا، کسی گراؤنڈ میں جا کر نہ کھیلنا، حضور انہیں کسی پارک میں نہیں لے کے جاتے تھے، وہ مسجد میں ہی آتے تھے۔ آپ کو یہ چیزیں بڑی گہرائی سے دیکھنی ہوں گی۔ ہمارے نبی کے جو کام ہیں وہ سارے کام عام کام نہیں ہیں، ان کاموں کے اندر ہر کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ضرور ہوتی ہے۔ آخر کو کوئی وہاں مدینے کے اندر کوئی باغ ہوتا، کوئی پلے لینڈ ہوتا، کوئی جوائے لینڈ ہوتا، وہاں نبی علیہ السلام لے کر جاتے، سلائیڈز لگی ہوئی ہوتی، وہ بچوں کو وہاں پر کھلاتے، مصنوعی گھوڑے ان کے اوپر بنے ہوئے ہوتے۔ عرب ہر چیز میں بت پرست تھے، تو وہاں گھوڑے ہوتے، شیر بنے ہوئے ہوتے، جی وہ اپنے وہاں ایک باغ لگا ہوا ہوتا، اور وہ سارے باغوں کے اندر پھرتے، واک کرتے، سیر کرتے، پکنک مناتے، صبح کی واک کرتے یا مارننگ واک جس کے آپ بڑے فائدے بتاتے ہیں، جی شام کو عصر کے بعد ایک واک ہوتی، بڑا مزہ آتا بچوں کو لے کے نا، انجوائے ہوتا، باغ لگا ہوا ہوتا، طرح طرح کے پھول کھلتے، پھول بھی سارے جنت سے آئے ہوئے ہوتے، یہاں کا بھی کوئی پھول نہ ہوتا۔ یہ چیزیں آپ سوچا کریں، یہ بڑی چیزیں سوچنے کی ہیں، بات سوچ پر ہے۔ اگر آپ سوچیں گے نہیں تو آپ کو میری ساری باتیں اجنبی لگیں گی، عجیب و غریب لگیں گی، آپ کہیں گے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ آپ کو دین میں اجنبیت محسوس ہوگی کہ یہ دین اجنبیت والا دین ہے، اور آپ مجھ سے سن کر باتیں کہیں گے کہ یہ پاس سے بنائی جاتی ہیں اور گھڑی جاتی ہیں۔ ایک صاحب یہاں آتے تھے، ان کو قرآن مجید سمجھنے کا بڑا دعویٰ تھا، تہجد گزار تھے، وہ کہتے تھے یہ باتیں آپ اپنے پاس سے سناتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا اگر خدا نے آپ کا سینہ نہیں کھولا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر آپ گائے بھینس بھیڑ بکریوں کی طرح جس طرح کھانا کھاتے ہیں اور آپ نے آج تک نہیں سوچا یہ آیا کہاں سے ہے، تو اسی طرح اگر آپ قرآن مجید کا اور سیرت رسول کا اسی طرح بے ہنگم سا آپ اس کا مطالعہ فرماتے ہیں، تو اس میں قصور میرا ہے یا آپ کا ہے؟ قصور تو آپ کا ہے۔ تو آپ اپنے چھوٹے ظرف کو پہچانیے کہ مادے کی ایجاد پر اس قدر حیرت ہے کہ لوگ کہتے ہیں بجلی تھی نہیں تو آئی کہاں سے؟ اس سے پہلے تو بجلی تھی نہیں، آئی کہاں سے؟ جہاز پہ اڑ سکتا، وہ کہاں سے آیا؟ یہی مادہ موجود تھا، یہی مٹی تھی، یہی لوہا تھا، یہی پرزے تھے۔ پہلی دفعہ مشین کیسے بنی، کیسے گھڑی گئی؟ یہی یہاں پر جو چیزیں اس کے اندر موجود ہے، LCD کے اندر موجود تھیں، جو کچھ پہلے موجود تھا یہ پھر کہاں سے آ گیا؟ اسی طرح اگر مادے کو اس پہ غور و فکر کر کے تو اس کے اندر طرح طرح کی ایجادات ہو گئیں جو آج تمہاری عقل کو حیران کرتی ہیں، اسی طرح روحانیت پر جب تم اس پہ ذکر کرتے ہو، اس پہ فکر کرتے ہو، تو تمہارے اندر سے نئی نئی چیزیں نکل کر باہر آتی ہیں جو اللہ کے کلمات ہیں اور اللہ کے اسرار ہیں۔ ہمارا اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم تفکر نہیں کرتے، اور جنہوں نے دنیاوی طور پر تفکر کیا اس پہ حیرت کرتے ہیں۔ یہی ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے جس پہ غور و فکر نہیں ہوتا۔ تو امام حسین کے جو جوانی ہے وہ آپ کی کہاں گزری ہے، یہ ایک سوال ہے، یہ پتہ کرنا چاہیے۔
سارے لوگوں کو، جتنے بھی دنیا کے اندر شیعہ حضرات ہیں، ان کو کربلا جانے کا بہت شوق ہے. اگر آواز نہیں آ رہی ہے تو اسے ٹھیک کریں. اگر کربلا جانے کا شوق ان سب کو ہوتا ہے کہ کربلا جایا جائے اور کربلا کی بات سنی جائے، تو ان سے پوچھا جائے کہ کربلا جانے والے نے پہلے اپنی تربیت کیا کی تھی اور کہاں سے اخذ کیا تھا اور کہاں سے فیض لیا تھا. یہ ایک بات سوچنے کی ہے. امام حسین نے جو کربلا گئے ہیں اس کے پیچھے آپ کی وہ بے داغ جوانی ہے، جس جوانی کا ہر ایک آدمی گواہ ہے. وہ بے داغ جوانی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گزاری ہے. آپ نے اپنی جوانی کو داغدار نہیں ہونے دیا ہے. اور اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، ہے جس کی جوانی ماند سحر بے داغ. جس طرح صبح بے داغ ہوتی ہے، اسی طرح سے وہ نوجوان قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہ لیڈر بن کر نکلتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر گزرتا ہے، جس کی جوانی بے داغ ہوتی ہے. داغدار جوانی کے ساتھ قیام نہیں ہو سکتا، کھڑے نہیں ہوا جا سکتا. بے داغ جوانیاں چاہیے جو کہ اس وقت نہ ہمارے مدرسہ سے نکلتی ہیں نہ یونیورسٹی سے نکلتی ہیں. جائیے، بلکہ ہر جوانی داغدار ہے، اور اس قدر داغدار ہے کہ ہم تن ہما داغ شد سے بھی اگلے مقام پر جا کھڑی ہوئی ہے. بے داغ جوانی معاشرہ آپ کو دیتا نہیں، جس کی وجہ سے آپ کے ہاں لیڈرشپ اور قیادت کی کمی ہے. کون کھڑا ہوگا ان کے سامنے جو خود کرپشن زدہ ہیں؟ کون کھڑا ہوگا ان کے سامنے جو خود ناو نوش میں محو رہے ہیں؟ کون کھڑا ہے ان ظالموں کے سامنے جو خود ظلم کرتا رہا ہے؟ کون کھڑا ہے ان کے سامنے آ کر کے للکارے گا؟ بڑی مشکل ہے یہ چیز. داغدار جوانی امام حسین علیہ السلام کی ایسی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی اس جوانی کے بارے میں اگر آپ نے غور کرنا ہے تو انہوں نے اس چیز کو، چونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، تو آج آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک نسل سے آدمی ہے اس کا قصہ ہم سنائیں گے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. قرآن سے آئیے، وہ قرآن جو امام حسین نے پڑھا ہے اس قرآن کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں اور اس سے امام حسین نے قرآن سے کیسے اخذ کیا. چونکہ موضوع ہے قرآن اور حسین ابن علی. آج ہم قرآن سے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کس طرح سے بیان کرتا ہے. وہ بیان کرتا ہے قرآن مجید وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اللہ فرماتے ہیں جس ابراہیم کی شکل کا حسین ہے، اسی ابراہیم کے پوتے کا ایک بیٹا ہے جس پر یہ بھی ایک وقت آ گیا تھا کہ ایک ہوس زدہ عورت نے ان کو اپنے چکر میں لینے کی کوشش کی، جس کو زلیخا کہتے ہیں، اور جو بچ گیا اس کو یوسف کہتے ہیں. یوسف پر اس وقت یہ معاملہ ہوا کہ اس وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، عورت کے دل میں یوسف کا خیال جم گیا. عورت کے دل میں یوسف کا خیال جم گیا. دن رات انگڑائیاں لے یوسف یوسف کرتی پھر اس کے سامنے ہر دم یوسف نظر آئے اس کو. اور یوسف کی عمر اس وقت 18 سے 20 سال سے زیادہ نہیں ہے. ٹین ایج کا ذکر ہو رہا ہے. 13 to 19 امام حسین کی جوانی آج ڈسکس کی جائے گی. ٹین ایج کا ذکر ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت کے دل میں یوسف کا خیال جم گیا. وہ تو یوسف کی انگڑائیاں لے اور اس سے پورے ارادے باندھ بوند کے یوسف کو قابو میں کرنے کی کوشش کی دنیاوی حوالے سے. وَهَمَّ بِهَا، قریب تھا کہ یوسف کا بھی خیال ہو چلتا. سامنے عورت آئی. یوسف علیہ السلام ذہنی طور پر تو مضبوط تھے ہی، جسمانی طور پر بھی مضبوط تھے.
اصل میں یہاں پر دو چیزیں آپ کو مد نظر رکھنی ہے، یوسف علیہ السلام کی بشریت اور صحت جسمانی. یعنی ایک تو وہ بشر تھے، مرد تھے، انسانوں میں سے تھے. ایسا نہیں تھا کہ ان کے اوپر فرشتوں کی طرح کوئی ایسی خواہش جسمانی تھی ہی نہیں ان کی. ایک بشریت، اور بشریت میں بھی صحت جسمانی، یعنی قوت مردانہ موجود تھی. ایسا نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کے اندر غیر مردانگی نہیں تھی، وہ پورے مرد تھے، جنسی قوت مضبوطی پر تھی. اور وہ جنگل کے پلے ہوئے نوجوان تھے، گاؤں سے آئے تھے کنان سے اور شہر میں آ گئے، پل بڑھ کر جوان ہوئے، ہڈیاں پاؤں کھلے تھے، جنے جوان اور زوراور تھے. ٹھیک ہے، اور گھر کے اندر کام کاج کرتے تھے، اور حسن بھی ان کا ایسا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ نبی پیارے نے بتایا کہ حیران ہوگی دنیا، اتنے گورے چٹے اور خوبصورت. دنگ رہ گئے، خود گھر کی مالکہ فریفتہ ہو گئی. بیرون سے کوئی فریفتہ ہو جائے تو اس کے لیے ہزاروں جتن کرنے پڑتے ہیں گناہ کرنے کے. گھر سے کوئی فریفتہ ہو جائے اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. تو فرمایا اس سے پورے زور لگائے، اور یوسف بھی اس وقت ان کے سامنے اپنا خیال، یہاں دو دفعہ ہمت آیا ہے، دو درجے ہیں. ایک ہے مضبوط خیال قوی، یعنی ایسا مضبوط خیال کہ جس میں پورا پورا عزم اور ارادہ ہو جائے، پورا پورا عزم کہ میں زنا کر کے رہوں گی. اتنا اس نے خیال قوی کر. اللہ نے دوسرا کہا وَهَمَّ بِهَا، اور دوسرا درجہ پھر یوسف کا تھا کہ خیال ضعیف، اور وہ بھی ایسا خیال ضعیف کہ یوسف علیہ السلام نے اس کو دیکھا ایک دفعہ، یوں کر کے دیکھا کو قلب کے اندر خیال آیا کہ یہ تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہے. اس کے ذہن میں گناہ کر لینے کا عزم، اور انہوں نے گناہ کو دیکھ لیا. ایسا نہیں تھا کہ آنکھیں بند تھیں، ایسا نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ قریب آ گئی اور وہ ارادے باندھ رہی. اللہ نے کہا نہ، دیکھ یوسف نے بھی گناہ کو لیا اور اس نے کر لیا ارادہ. یوسف نے صرف دیکھا کہ ارادے ہو گئے اس کے پختہ، یہ اب کچھ کر گزرے گی. تو فرمایا لولا ان را برہان ربی ہی، اگر وہ اس وقت اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا، کذالکا، وہ تو جا رہا تھا اسی طرح، نہ دیکھ لی ہوتی اس نے. اللہ نے فرمایا وہ اس لیے بچ گیا کہ اس نے ہماری برہان دیکھ لی تھی. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یہ برہان جو تھی اس نے اس کو موڑ دیا اور بچا لیا ایک گندگی سے اور ایک کھلی ہوئی بے حیائی سے. انہو من عبادنا المخلصین، وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھا، ہم سے بڑا مخلص ہو کر پیار کرتا تھا، ہماری بڑی مخلص ہو کر عبادت کرتا تھا. اب یہ ان آیتوں کو سامنے رکھیے. امام حسین کی جوانی، قرآن، برہان اور حسین. آج کا موضوع یہ ہے کہ قرآن، برہان اور حسین. امام حسین نے یہ برہان دیکھی ہوئی تھی. اب اس برہان کے بارے میں آج ذکر کرنا ہے کہ امام حسین برہان کیا تھے. برہان جس کا اللہ پاک نے یہاں پر ذکر کیا ہے وہ کیا ہے حضرت حسین کا نفس لوامہ زندہ تھا، جو ملامت کرنے والا نفس ہے، جو گناہ پر بندے کو روکتا، برائی سے روکتا ہے. یہ وہ نور تھا جو حضرت امام حسین کو اللہ تعالیٰ نے بخش رکھا تھا، اور یہ فطری نور تھا. ایسا نہیں تھا کہ یہ نور آپ اور مجھ میں نہیں ہے. یہ نور ایسا نور ہے جو ہر ایک آدمی کے اندر موجود ہے، جو اس کو گناہ سے باز رکھتا ہے. اللہ نے ہر آدمی کو گناہ سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے اندر ہی ایک نور بھر رکھا ہے. وہ نور ہر وقت انسان کی حفاظت کرتا ہے، ہر وقت اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں رہتا ہے. حتیٰ کہ رسول خدا نے فرمایا جب آدمی زنا کرتا ہے
تو وہ نور انسان کے اندر سے نکل کے ایک سائیڈ پر کھڑا ہو جاتا ہے. جب تک یہ فراغت گزنا نہ ہو جائے وہ نور دوبارہ اس کے دل میں نہیں آتا. یعنی جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو نور باہر نکل جاتا ہے اور اس پر پوری لائٹ ڈال کر اس کو گناہ کرنے سے روکتا ہے, اس کے اندر نہیں رہتا. یہ بشر جب گناہ پر آ جاتا ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک شر بن جاتا ہے, پورے کا پورا ظلمت میں اور اندھیرے میں چلا جاتا ہے, گپ اندھیرا ہو جاتا ہے اس کی ذات کے اندر, اور وہ اپنی ذات کے شر میں ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ وہ اس ذات اپنی شر کی لذت میں اس قدر گم ہو جاتا ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ میں کسی نور کا مالک تھا اور میرا خیر مجھ سے باہر نکل کے کھڑا ہو گیا ہے. آپ کی سمجھ میں یہ میری باتیں آ رہی ہیں یا آپ سو رہے ہیں اس وقت میں؟ یہ وہ جملے ہیں, اگر آپ اس کو سنبھال لیں گے یہ آپ کو بڑا قیمتی اور بڑا فائدہ ہے. یہ منبر کی برکت کے جملے ہیں, میرے گھڑے ہوئے نہیں ہیں. نور انسان کے اندر سے نکلتا ہے اور اس کی ذات کے اندر گھپ اندھیرا کر دیتا ہے, اور وہ گھپ اندھیرے کے اندر اپنی ذات کے شر کی لذت میں محو ہو جاتا ہے, اور اتنی دیر تک محو رہتا ہے جب تک کہ گناہ ختم نہ ہو جائے. اور جب گناہ ختم ہو جاتا ہے تو نور اس کے اندر پھر آ کے اس کو ملامت بھی کرتا ہے اور اس کو ندامت کا بھی احساس دلاتا ہے اور اس کو بڑی باتیں سمجھاتا ہے. اور اگر اس وقت بھی یہ نور کی بات مان کر توبہ کر لے تب بھی نور اس کو بڑی بلندیوں پر لے جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ نور باہر ہی رہتا ہے, اندر آتا ہی نہیں. 24 گھنٹے فیس بک پہ جو لوگ ٹچ رہتے ہیں ان کے اندر یہ نور واپس آتا ہی نہیں. 24 گھنٹوں میں کسی وقت میں اس کو ندامت ہوتی ہی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک پہر تک 8 گھنٹے تک آدمی کا گناہ ہو جانے کے بعد دوسرے فرشتے کو لکھنے کا حکم نہیں ہوتا جو بائیں طرف نامہ مال لکھ رہا ہے. 8 گھنٹے تک اللہ نے منع کر رکھا ہے کہ 8 گھنٹے اس کو مہلت دو, 8 گھنٹوں میں یہ توبہ کر لے تو اس کا گناہ نہیں لکھنا. 8 گھنٹے کے بعد اگر یہ بھول بھی جائے اور ختم, اس کا گناہ لکھ لو. منع کر دیتا ہے. یہ دایاں فرشتہ بائیں کو روک دیتا ہے کہ لکھنا نہ, اللہ نے تمہیں منع کیا ہوا ہے. اس کو یاد دلا دیتا ہے فرشتے کو. یہ یاد دلاتا ہے لیکن اس کو یاد نہیں آتا ہے. یہ وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے پورے کا پورا معاشرہ آپ کا ان مصیبتوں میں گرفتار ہے. امام حسین نے قرآن مجید سے بھرپور فائدہ اٹھایا. وہ قرآن جو ان کے گھر میں اترتا تھا انہوں نے اپنے نبی سے بھرپور فائدہ اٹھایا. اپنے نانا کی طرح اپنی جوانی بے داغ رکھی اور اپنا جو سلسلہ تھا پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور نبیوں کا وہ سارا بے داغ رکھا. رسول خدا نے فرمایا کہ جس سلسلے سے ہم جنم لیتا رہا ہوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے لے کر آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, میں نے بھی نبی پیارے نے فرمایا کہ ہم میں سے پورے سلسلے میں سے کسی نے کبھی زنا نہیں کیا. کبھی اور کوئی کام تو کر لیا ہوگا, کوئی بت پوج لیا ہوگا یا کوئی اور کوئی اوپر نیچے ہو گئی کوئی چیز, لیکن ہم بدکار نہیں رہے ہیں. اور اللہ آدم علیہ السلام سے چنتا آیا ہے آج تک. حضرت حسین کی شباہت صرف رسول اللہ جیسی نہ تھی بلکہ ابراہیم علیہ السلام جیسی تھی. تو ابراہیم کا ہی تو پوتا پڑ پوتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کہ جن کے ساتھ جو اپنے گناہ, جس کے گناہ سے بچ جانے کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے. آپ نے اپنے اس نور فطرت کو, یہ نبیوں کے ساتھ ایک مسئلہ, میری بات ذرا غور سے سن لیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے شروع سے نبیوں کو بچایا ہے, بالکل اللہ نے بچایا ہے. عصمت انبیاء یہ ایک موضوع ہے باقاعدہ طور پر. ایک نوجوان ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں اور وقت بے وقت بحثیں کرتے ہیں. جب جمعہ پڑھنے کا وقت آتا ہے پھر وہ آتے نہیں, پھر دائیں بائیں آ کر وہ سوال ہم سے کرتے, تنگ کرتے رہتے. تو جب ہم پڑھا رہے ہوتے اس وقت تو لوگ آتے نہیں, پھر کہتے جب آپ ہمارے پاس آئیں
یہ نور عصمت انبیاء کا مسئلہ تھوڑے دن پہلے ہم نے ہجرت رسول میں ڈسکس کیا. آج وہ جمعہ پڑھنے نہیں ہے، آوارہ طبیعت کے چکے ہیں، اس لیے ان کی طبع آوارہ جو ہے نے ان کو یہاں آنے سے روک رکھا ہے. کام ان کو بھی کوئی بھی نہیں ہوگا، گھر میں آرام فرما رہے ہوں گے. یہ بھی اساتذہ کا سر کھانے والوں کا ایک الگ ہی ہوتا ہے کہ جب دین بٹ رہا ہو تب جاؤ نا، اور جب دروازہ بند کر لیا جائے پھر کھٹکاتے رہو. یہ فرمایا کہ عصمت انبیاء ایک ایسی چیز ہے کہ نبیوں کے اندر سے اللہ گناہ کی صلاحیت سلب نہیں کرتا، لیکن نبی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر کا جو نور فطرت ہوتا ہے اس کو محفوظ رکھتا ہے، پورا اختیار ہوتا ہے. لیکن نبیوں کو برہان سمجھائی جاتی ہے، دکھائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے. یہاں پہ جو ہے کہ راہ برہان، کہ اس نے ایک برہان کو دیکھا. برہان کو دیکھا، دیکھنے کے معنی یہاں پر ہے کہ اس نے برہان سے کام لیا. سمجھ گئے؟ وہاں پر انہوں نے اپنی عقل سے، اپنے نور معرفت سے جو اللہ نے ان کی عقل کے اندر ودیت کر رکھا تھا اس سے انہوں نے لیا. جس خاندان کے وہ چشم و چراغ تھے وہاں سے ان کو سارا پتا تھا کہ میں اغوا ہو کر یہاں پر آیا ہوا ہوں. میرے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور ان کے ہاں پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. ان کو اپنی نسل یاد تھی، آپ کی طرح اپنے آباء و اجداد کی بے نسلیاں نہیں تھی کہ ان کو اپنے دادا کے نام کا بھی نہیں پتا میرے دادا کہاں سے آئے ہیں. عربوں کے ہاں تو گھوڑوں کے دادے پر دادے کا نام اور کتوں کے دادے پر دادے کا نام یاد رکھا جاتا تھا. آپ کے ہاں تو دادا کے ساتھ کبھی کسی کی سیٹنگ ہوئی ہوگی تو ہوئی ہوگی. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی برہان تھی کہ اس برہان کا ایک قانون ہے جس کو سنت الہی کہا جاتا ہے. اللہ کی سنت کہا جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ کے قانون کو، کہ تیرے رب کی سنت نہیں بدلتی، تیرے رب کا قانون نہیں بدلتا، اور وہ قانون اللہ نے خاص بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا اس قدر اس نے ہمارے نور کی قدر کی کہ عین موقع پر پھر جب آزمائش کا وقت آیا تو ہمارے نور نے اس کی رہنمائی کی. جس طرح آدمی اس نور کی قدر کرے گا اس قدر اور اس کو اتنا ان کا نور وہ قوی سے قوی تر ہوتا جائے گا، مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا. اور جب کبھی انسان کو نفس کا فریب ہونے لگے گا تو وہ نور فوراً اس کی رہنمائی کرے گا اور اس کی پوری مدد کرے گا. اور اگر نفس کو چھوڑ کر باہر سے بھی حملہ ہو جائے، جس کو شیطانی حملہ کہتے ہیں، کہ شیطان اس کو پر غالب آنے کی کوشش کرے گا تو وہ نور شیطان سے بھی لڑ پڑتا ہے، وہ شیطان سے بھی لڑ پڑتا ہے. ادھر نفس کو لگام دے رہا ہوتا ہے، ادھر سے شیطان کو. تو مجھے یاد ہے میرے ایک کزن کی کسی سے جنگ ہو رہی تھی، لڑ رہا تھا وہ کسی سے. تو جب میں اس کی لڑائی تک پہنچا تو اس نے جن دو بندوں کو اس سے قابو کر رکھا تھا، ایک کو تو اس سے اپنی ٹانگوں کے نیچے لے رکھا تھا اور دوسرے کو اس نے اس طرح ہاتھ سے دبا رکھا تھا. میں نے ایک دفعہ تو اس منظر کا مزہ ضرور لیا. باقی تو باتیں بات کی کہ میں نے اس کو چھڑایا یا کیا کیا، جان چھڑائی، لیکن لطف بڑا آیا مجھے. جوانی اس کی مضبوط تھی، طاقتور تھی، تو دونوں دشمنوں کو ایک وقت میں گھیرنے کی لذت تو پھر اپنی ہے نا. یہ ان کے کام ہوتے ہیں جو جرأت و شجاعت والی باتیں کرتے ہیں، جن کو کبھی چھو کر بھی نہ گزری ہو. بزدلوں کو ان کو کہو تمہارے منظر ناچ گانا ہوتا ہے، رنڈیاں طوائفیں ان کے اوپر پیسہ پھینکنا ہوتا ہے. شجاعت کے منظر ہی اور ہوتے ہیں، اس کے نشے ہی اور ہوتے ہیں. تو انسان کا نور اس قدر طاقتور ہو جاتا ہے کہ ایک ہاتھ سے وہ شیطان کا ٹینٹوا دبا رہا ہوتا ہے گلا، اور دوسرے ہاتھ سے اس کے نفس کو اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوتا ہے. یہ مومن کا خاصہ ہے. اور جس طرح آدمی اس نفس کے فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے لذتیں لینے کے لیے، اور جو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، اس نور سے رہنمائی نہیں لیتے ہیں، اس نور کو ٹھکراتے رہتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ سنت الہی اور قانون الہی کے مطابق یہ نور ضعیف ہو جاتا ہے، کہیں کمزور ہو جاتا ہے، اور کہیں پر وہ بجھ جاتا ہے.
اور جب بجھ جاتا ہے تو اس کی جگہ پر سیاہی آ جاتی ہے، اس کی جگہ پر سیاہی چھا جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ نور سے معدوم ہو جاتا ہے، یعنی وہ نتھنگ ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی ہے، فرمایا آدمی جس وقت ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے جو نور کا نقطہ ہوتا ہے، پھر دوسری کرتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہاں تک کہ پورے کا پورا دل نورانی بن جاتا ہے۔ اللہم اجعلنی، تو میں آپ کو اس کے معرفت کے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ دعا کیا ہے۔ میں اس دعا کا جان بوجھ کر ترجمہ اس لیے نہیں کرتا، وہ اس قدر وارفتگی والی دعا ہے، عشق کی ڈوبی ہوئی دعا ہے کہ اس کے بارے میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں جس قدر شوق سے وہ دعا پڑھتا ہوں، حتیٰ کہ جب مجھے لگے کہ اب میں نے بچنا نہیں، میں اس وقت بھی وہی دعا پڑھتا ہوں۔ مجھے سب سے پیاری دعا نبی علیہ السلام کی یہ لگتی، اور اس کے مزے اتنے ہیں کہ آپ جنت کو بھول جائیں گے، آپ کو جنت یاد ہی نہیں رہ جائے گی کس نعمت کو مانگ لیا اللہ سے، نبی نے کیا مانگا کیا ہے۔ جنت الفردوس بہت ہلکی نظر آئے گی آپ کو اس کے مقابلے میں۔ فرمایا نور کا دل بنا دیا جاتا ہے، اور اس نور کے دل کے ساتھ سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ جب نور کا دل بن جائے گا تو آدمی کے دل میں کبھی شہوت کا قیام نہیں ہو پائے گا، اور جب شہوتیں آدمی کے اندر سے نکل جائیں گی تو تم خود سوچ لو کہ آدمی کیا ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ عمومی طور پر عورت سے ہم بستری کرنے کے بعد مرد کے اندر سے شہوت نکل جاتی ہے تو وہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے، جسم کا اضطراب جاتا رہتا ہے، ذہن پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہ نکاح کی برکتیں ہیں، یہ نکاح کی برکتیں ہیں۔ اسی طرح آدمی کے قلب کے اندر سے وہ سارا جب نور بھر جاتا ہے وہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے، زندگی کھل اٹھتی ہے، قلب سے اضطراب نکل جاتا ہے، اور آدمی اپنی جگہ پر بالکل اگر عبادت کرے تو دل صاف ہو کر کے وہ باتیں کرتا ہے۔ اس لیے نکاح کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا کہ نکاح تمہارا نصف دین ہے، گویا آدھے دین پر تم نے اپنا عمل کر لیا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جس وقت آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر سیاہ رنگ کا ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور جب وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو فرمایا نقطے پہ نقطہ لگتا جاتا ہے، یہاں تک کہ قلب نورانی قلب شیطانی بن جاتا ہے، اور اس کے اندر اندھیرے ہی اندھیرے ہو جاتے ہیں۔ نور کی خاصیت کیا ہے؟ گھپ اندھیرے میں اگر نور مل جائے تو رہنمائی ہوتی رہتی ہے اور راستہ نظر آتا رہتا ہے، اور اگر وہ روشنی اچانک بند ہو جائے، لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے میں راستہ چلا جاتا ہے، اور آدمی کو کچھ پتا نہیں کہ کھڈے میں گر جائے گا یا کنویں میں سانپ لڑ جائے گا یا بچھو شیر حملہ ور ہو جائے گا یا جنات، دشمن کب کہاں سے وار کر دے، دائیں سے بائیں سے آگے پیچھے اوپر نیچے سے، اس کو پتہ ہی نہیں چل سکے گا۔ بڑی معذرت سے گلا خراب ہے پھر بھی، تو اس بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے اس نور کے سلب ہونے سے کہ آدمی کے قلب پر سیاہی چھا جاتی ہے، اور اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، ایک ہے باہر کا نور، ایک ہے اندر کا نور۔ باہر کا نور آنکھ دیکھتی ہے اور اندر کا نور دل دیکھتا ہے۔ باہر کے نور کو بصارت کہتے ہیں، اندر کے نور کو بصیرت کہتے ہیں۔ آدمی کے دل سے بصیرت چھن جاتی ہے، اور وہ حق و باطل جس کی دیکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی تو وہ اندھا ہو گیا۔ جب دل کے دیکھنے کی صلاحیت بھی ہو گئی تو پھر دل کیا؟ اندھا ہو گیا۔ چشم بینا کی طرح خدا سے طلب کر دل بینا بھی اقبال نے کہا ہے، خدا سے طلب کر دل بینا، جیسے تجھے خدا نے دیکھنے والی آنکھ دی ہے، اقبال کہتا اللہ سے اگر کوئی شے تم نے مانگنی ہے تو دیکھنے والا دل مانگ، دیکھنے والا دل مانگ۔ فرمایا جب وہ اس سے بصیرت سے محروم ہوتا ہے تو پھر وہ اخلاقی طور پر اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دنیاوی طور پر اندھا بہرا ہو کر ہر کام پر گرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ لڑکے لڑکیاں زنا کا کام ہو یا اور دنیا کا حلال و حرام ہو، آپ اندھے بہرے ہو کر اس پر گر جاتے ہیں۔ بس آپ کو نفع آنا چاہیے، حلال کا آتا ہے یا حرام کا، اس کی آپ کو فکر ہی کوئی نہیں رہتی ہے۔
بچہ بہرا ہو گیا تو دیکھنے کی دونوں صلاحیتیں ختم ہو گئی، سننے کی اور دیکھنے کی، تو اب جس پر مرضی گر جائے، کنویں میں گرے، حرام پر گرے، اس کو کچھ نہیں۔ قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں کلا برانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی سیاہی آخر چھا ہی جاتی ہے۔ اس لیے عزیزو، حضرت یوسف نے اس نور کی قدر کی، بعین ہی امام حسین نے یہ نور کی قدر کی۔ انہوں نے اپنی جوانی کے نور کو خراب نہیں ہونے دیا۔ آپ ان کی جا کر پڑھیں کہ انہوں نے اپنی شادیاں کی اور اپنے آپ کو کہیں زنا کا الزام ان کے اوپر نہیں لگا، دور دور تک نہیں۔ صحابہ سے زنا ہوئے ہیں، ماعز سلمی سے زنا ہوا ہے، تبھی تو پتھر پڑے ہیں، لیکن امام حسین کی ذات عالیہ کے گرد آپ کو کہیں ایسی چیز نظر نہیں آئے گی۔ آپ نے اپنی جوانی سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں بھی آپ بچے ہی تھے، کوئی اتنے بڑے نہیں تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ جوان ہو چکے تھے، اور ٹین ایج جو آپ کی گزری ہے وہ ساری کی ساری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں گزری ہے، جبکہ اسلام پر شان و شوکت طاری تھی، اور وہ شان و شوکت جہاد فی سبیل اللہ کی وجہ سے ہمارے ہاتھ آئی تھی۔ اور حضرت عمر نوجوانوں کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے تھے۔ ایک نوجوان نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ مدینے کی لڑکیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، اس کے حسن کے چرچے تھے۔ حضرت عمر نے پکڑ کے اس کی ٹنڈ کروا دی۔ ایک جوان بڑا ڈھیلا ڈھیلا چلتا تھا، حضرت عمر نے اس کی کمر پہ بیعت رکھا، کہا کیا مسئلہ ہے، بڑے سست سست چلتے ہو۔ آج ہی حضور وہ کچھ نہیں، تو کہا کچھ نہیں تو فٹ ہو کر چلو نا، مجاہد مسلمان جو ہے وہ اس طرح ڈھیلا ڈھیلا نہیں گرتا پڑتا، کیا سوچ رہے ہو۔ آخری وقت میں بھی جب حضرت عمر کا پتہ لینے کے لیے ایک نوجوان آئے ہیں تو حضرت عمر کو خنجر لگا ہوا تھا اور خون بہ رہا تھا، اور آپ جا رہا تھا نوجوان پتہ لیتے ہوئے، تو حضرت عمر نے کہا سنو لڑکے، اس سے پیچھے مڑ کر دیکھا، امیر المومنین، فرمایا لڑکے اپنے ٹخنوں سے شلوار اوپر کر لو، تکبر کی علامت ہے یہ، اور ویسے بھی کپڑا صاف رہے گا۔ یہ وہ عمر ہے جو دنیا سے جا رہے ہیں، اور اس وقت بھی نظام نصب و ضبط چلا رہے ہیں، اور ایک آپ کے حکمران ہیں جن کو جوانوں کی جوانی کیا اپنی جوانی ان کی بے داغ ہوتی تو آپ کی جوانوں کی بے داغ جوانی کا کوئی نہ کوئی کام کرتے، وہ تو خود پلے بوائے ہیں۔ عزیزو، یہ حکمرانیاں جن کی چاہتوں میں تم مرے جاتے اور خلافت کا نظام ڈھونڈتے پھرتے ہو، بند کر دو یہ باپ، کیونکہ اس باپ کے تذکرے اور ڈانڈے بڑی دور تک جا کر ملتے ہیں۔ یہ بڑی لمبی چین ہے، یہ کہاں سے چلتی ہے؟ عمر ایسے ہی ہاتھ نہیں آیا، ابوبکر ایسے ہی ہاتھ نہیں آیا، عثمان ایسے ہی ہاتھ نہیں آئے، اور علی ایسے ہی ہاتھ پیغمبر نہیں آئے۔ جس طرح رسول خدا نے علی کی جوانی کو محفوظ رکھا اور پوری کڑی نگرانی کی، اور علی کی جوانی کو محفوظ رکھنے کے بعد بچپنا علی کے ساتھ، علی کا رسول اللہ کے ساتھ، جوانی میں جو ہی بڑے ہوئے، 18 سال کے علی ابھی پورے نہیں ہوئے تھے جب رسول اللہ نے ان کا نکاح فرما دیا اپنی بیٹی کے ساتھ۔ بیٹی بھی نبی علیہ السلام کی 15 سال کے قریب، اس سے زیادہ عمر نہیں ہے۔ تم اپنے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی بھوک کی بڑی فکر ہے، یہ خرچے کہاں سے پورے کرے گا؟ اور یہ ابھی تو چھوٹی، اس کو پتا کچھ نہیں، چھوٹی زنا کر لے وہ ٹھیک ہے، نکاح کے لیے وہ بھی مناسب نہیں، یعنی شریف آدمی کے ہاں بسنے کے وہ قابل نہیں، حرام زادے آدمی اور بدماش کے ہتھے چڑھ جائے وہ کوئی بات نہیں۔ وہ چڑھتی جا رہی ہیں، گینگ ریپ ہو رہے ہیں، اجتماعی زیادتی تو اب اسلامی یونیورسٹی میں بھی ہو گئی ہے، اس کی خبر بھی آگئی، اس کا نام ہی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد ہے۔ وہاں طلبات کے ساتھ، نیک طلبات کے ساتھ جمعیت کے ہوتے ہوئے ان حکمرانوں کی ناک کے نیچے اب زنا ہوا اور اس کے کیس عدالتوں میں آ گئے ہیں۔ کیا سیکھنے جا رہی ہیں ادھر وہ صرف اسلامی یونیورسٹی ہے، شریعہ لا، اسلامی قانون، اسلامک جورسپروڈنس، اسلامک پی ایچ ڈی، اسلامک ایم فل، اسلامک بی ایس، آنرز سے فلانا تھے ٹمکانا، آنرز پڑھا رہے، حقیقی آنر جا رہی ہے ہاتھ سے، یہ آنر لا رہے ہیں۔
یہ کون سا آنرز ہے جو جسم دے کے پھر بعد میں بچ جاتا ہے؟ یہ کون سا آنرز ہے؟ ذرا لائیے تو صحیح، ہمیں دکھائیے یہ سبق کون سے ہیں جو آپ ہمیں پڑھانا چاہ رہے ہیں۔ وہاں جو بھی کیس چل رہا ہے وہ تو لڑکے کے ساتھ زیادتی کا ہے، کچھ آ کے لڑکی کے ساتھ زیادتی کی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ وہاں تو ابھی جو کیس چل رہا ہے جس پہ ریئیکٹر اور سارے وائس چانسلر ہیں، ڈیلی کی میں کاروائی ان کی سن رہا ہوں۔ سینٹ میں مقدمہ چل رہا ہے کہ اسلامک یونیورسٹی میں یہ کیسے ہوگا جو ہے ہی غیر اسلامی، جو غیر اسلامی آپ سے پیسے لے کر آپ کے بیٹے بیٹیاں وہاں سیکس کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ یونیورسٹیاں نہیں وہ کعبہ خانے بن گئے ہیں، اور پھر وہاں سے سیکس کی ڈگری ان کو دی جاتی ہے کہ اب آپ دونوں بڑا اچھا سیکس کر سکتے ہیں۔ یہ بی ایس آنر سیکسیالوجی ہے، اس کی آپ یہ جو ہم سے ڈگری لے لیں، پی ایچ ڈی بدکاری کی ہے۔ وہ نام بدلے ہوئے ہیں، اندر کچھ اور ہے، پروفیسر نمبر اس کے لگاتے ہیں، جو اپنی جوانی ان کے ہاتھ میں دے دے۔ لڑکیوں نے مقدمے کر رکھے ہیں، کچھ کے میڈیا پہ آ جاتے ہیں، کچھ پہ نہیں آتے، کام ختم ہو رہا ہے۔ فاطمہ ڈھونڈ رہے ہیں، حسین ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں سے آئے گا حسین ابن علی؟ عمر کا دور حکومت جہادی دور حکومت ہے، اور اسلام کو بھرپور قوت ہے، حتیٰ کہ شیعہ رافضی بھی اس سے منکر نہیں ہے۔ کیونکہ یہ اکثر جب ہمیں سناتے ہیں، یہ کہتے ہیں حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا، تو حضرت عمر چونکہ ہلاک نہیں ہوئے، پیچھے علی تھے، تو اس کا مطلب ہے حضرت عمر کا دور حکومت اچھا تھا۔ سبحان اللہ، میرے رافضی بھائی تو یہ سننا چاہیے، اگر عمر ہلاک ہو گیا تھا تو اس کا مطلب پیچھے علی نہیں تھا، اور قول صحیح نہیں ہے، رجوع فرما لے۔ دلیل تو سب جگہ سے ملتی ہے، اگر آپ کے پاس دلائل ہوں تو پھر آپ سمجھائیں نا ان کو۔ ایسا عمر کا دور ہے، اور حسین ٹین ایج میں 13 to 19 بھرپور قوتوں کے ساتھ اسلام کی شان و شوکت میں مصروف ہیں، ایران اور روم کی سلطنتیں الٹتے جا رہے ہیں، ہر جہاد میں کارنامے یہی ہیں ایمان کی شہادت کا۔ اس کے اندر بھی امام حسین بھرپور کردار ادا کرتے ہیں اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے، اور اپنے باپ کے ساتھ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد امام حسین کا وہ دور بھی آتا ہے جب وہ اپنے باپ کے ساتھ اسٹیٹ کے باغیوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، وہ بھی ان کے سامنے آتا ہے۔ اس لیے جوانی حسین کا جو پورا دائرہ ہے وہ سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ جوانی حسین کہاں پہ صرف ہوئی ہے۔ آج کے نوجوان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ امام حسین نے اپنی تہذیب اخلاق اور اپنے نفس کی اصلاح کس ماحول میں کی اور کس طرح سے کی، اور اس طرح سے بھی کی کہ حضرت عمر کا دور ایسا تھا جب لونڈیاں آ رہی تھی باہر کے ملکوں سے اور ملک فتح ہو رہے تھے، روم و ایران کی گوری چٹی لڑکیاں آ رہی تھی، مال خوب آ رہا تھا، باپ کما رہا تھا، وظیفہ امام حسین کا لگا ہوا تھا، فرق واپس دیا جا چکا تھا۔ یہ تو ہمارے شیعہ بھائی بھی مانتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر سب پیسے آ رہے تھے، جوانی حسین غربت اور فقر اور افلاس نہیں تھا، جوانی حسین میں دولت تھی، جوانی تھی، تگڑا پن تھا، روپیہ تھا، عورت تھی، عیاشی کا ہر سامان موجود تھا، جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کا موجود تھا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، حسین کے بعد تھا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کیا ہوتی ہے؟ برہان ہوتی ہے۔ برہان وہ نور فطرت جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ حسین نے اپنی جوانی کے اندر اس نور یزدانی کو کبھی ٹھکرایا نہیں، بلکہ ہر موقع پر اس نور سے پورا فائدہ اٹھایا، اور ان کا وہ باطنی نور چمکتا رہا، اور دنیا کے سامنے کی ساری ظلمتیں، چاہے عورت ہو چاہے روپیہ ہو، دونوں ظلمتیں حسین سے دور ہوتی گئیں اور چھٹی چلی گئیں۔ حسین اس طرح سے برگزیدہ ہوئے ہیں، اس طرح سے سیدہ اہل شباب الجنہ ہوئے ہیں۔ مرتبہ پڑا تھا، مرتبہ بلندیوں پر موجود تھا، حسین اپنی کوشش سے مرتبہ لے کر آئے ہیں۔
جس طرح ایک پہاڑ کے اوپر ہیرا رکھ دیا جائے، کہا بھاگ کر چڑھ جاؤ، تو حسین نے ہمت اور قوت اور جواں مردی جو ساری صرف کی ہے خدا کے نور کو حاصل کرنے کے لیے کی ہے۔ اس نور کی وجہ سے کربلا میں کھڑا رہا ہے حسین۔ یہ میرا بنیادی خطبہ ہے کربلا کے اوپر، اور اسی کے گرد ساری کربلا اب اگلا سارا کام چلے گا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے یہ جمعہ جو ہے وہ تیار کیا ہے، اور بڑے تحمل سے آپ کو اس کو بتا رہا ہوں۔ آپ کے اندر کا بھی جو آدمی ہے جو کہتا ہے غصے میں نہ آیا کریں، چلو آج غصے میں نہیں آ رہے، سمجھا رہے ہیں، شاید اگر بن غصے کے آپ کو اگر یہ سمجھ آ گیا تو یا الہی مجھے تو ضرور بخش دینا، میں نے ان کی بات مان لی، لیکن اگر انہوں نے نہ میری مانی پھر تو ہی ان کے ساتھ حساب کر اور نبٹ۔ مجھ سے منوانے کے بعد اپنا بھی سوچا کریں بھی آپ کا کیا بننا ہے۔ بعد میں میری طرف تو اشارہ ایک انگلی سے ہو جاتا ہے، یہ جو آپ کی طرف کر رہی ہیں نا، ان کا بھی دیکھا کریں کچھ۔ چاہنے والوں کی خیر ہو، لیکن چاہنے والے کو سمجھنا چاہیے کہ مرشد سے تو لے لیا اس گوہر کو، اب میں لینے کے بعد اس گوہر اور اس موتی کی کیا حفاظت کر رہا ہوں؟ کہیں ضائع تو نہیں کر رہا ہوں؟ کہیں ضائع تو نہیں کر رہا ہوں؟ قرآن سے لیا یہ برہان کو حسین ابن علی نے، اور بھرپور اس کے کام لیا جب اس کا کام لینے کا وقت تھا، اور ہر نازک موقع پر حسین ابن علی نے اس سے رہنمائی لی، اپنی جوانی کو بے داغ نہیں ہونے دیا حسین ابن علی نے، اور اس برائی کو اور بے حیائی سے خود کو محفوظ رکھا۔ اب یہ جو دلیل ہے کہ امام حسین نے خلوت اور جلوت میں دونوں طرف اگر یہ چیزیں بنتی ہیں، کوئی آدمی کو اپنی طرف چیز کھینچتی ہے بشری طور پر، تو وہ مردانگی کے خلاف نہیں ہے۔ مردانگی کے خلاف کام کا کر جانا ہے، گناہ کا کر دینا یہ مردانگی کے خلاف ہے۔ اب وہ مرد ہی نہیں رہا، وہ تو بن گئی عورت، وہ تو ڈھیر ہو گیا۔ مرد اتنی دیر تک ہے جب تک کہ وہ گناہ کے مقابل کھڑا رہا ہے، جب وہ گناہ کے مقابل نہیں کھڑا رہا اور گر گیا اور اس نے کر ڈالا، وہ اب مرد نہیں رہا ہے۔ یہ غیر مردانگی ہے۔ مرد کی مردانگی کا تو دنیا میں علاج ہے، مگر عورت کی نا عورتی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کے تو کشتے ہیں، اس کا تو جسمانی طور پر کچھ نہ کچھ تعلق ہے، مگر نہ عورتی نہ مردانگی ایک لفظ آپ نے بنا رکھا ہے، ایک نہ عورتی بھی ہوتا ہے کہ عورت تو دیکھنے میں عورت ہے لیکن اس کے اندر عورت والی شے نہیں ہے۔ اس لیے فیمینزم کی تحریکیں چلی ہیں، یہ عورتیں تو ہیں لیکن ان کے اندر کی جو عورتی تھی وہ نہ عورت ہی ہو گئی۔ جیسے مرد سے مردانگی نکل جائے بندہ نہ مرد ہو جاتا ہے، ایسے ہی نہ عورت بھی ہو جاتی ہے۔ اگر جملے کو آپ سمجھ پائیں تو اس طرح سے باہر فاحشہ نہیں ہوتی۔ عورت کے اندر دراصل ایک عورت جب عورت ہوتی ہے تو وہ دراصل ایک ماں ہوتی ہے۔ اگر ماں کے اندر سے مامتا نکل جائے تو پھر کیا بن جاتا ہے؟ وہ تو ڈائن ہو گئی، اپنے ہی بچوں کو کھا گئی، اپنے ہی بچوں کو کھا گئی۔ عورت مامتا کا نام ہے، حقیقتاً یہ جب تک ماں نہیں بن جاتی یہ پوری عورت نہیں بن پاتی ہے۔ اس لیے دیکھ لو کہ اپنے آپ کی تکمیل کے لیے یہ سجدے بھی کر گزرتی ہے، یہ قبروں پہ بھی کھڑے ہو کے نہاتی ہے میرے بچہ ہو جائے، یہ تعویذ لینے بھی پہنچ جاتی ہے اگرچہ اہل حدیث ہو، یہ ہندوؤں کے بابوں کے پاس بھی چلی جاتی بھلے مسلم کیوں نہ ہو، یہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے آپ کو مکمل کرنا ہے، نقص نہیں ہے، میں رکھنا چاہتی ہے۔ اور دوسری عورت کی تکمیل اسی میں وہ سمجھتی ہے کہ اس کے پاس بچہ ہے اس لیے یہ مکمل عورت ہے، میرے پاس نہیں ہے اس لیے میں مکمل عورت نہیں ہوں۔ حسینی عورتیں جتنی پیٹتی ہیں یہ ان کے لیے بیان ہو رہا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ کاشی صاحب کو یہ کیا ادھر کو کیوں نکل گئے؟ ہر وہ بہن جو ماتم کرتی ہے، چادر لٹی کربلا،
چوڑی اتری کربلا، نتھ اتری کربلا، یا حسینو یا حسینہ یا حسینو یا حسینہ. یہ جب ماتم ہو رہا ہوتا ہے تو یہ جملے پڑے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر. خواتین کے اندر کے جملے ہیں یہ، لکھنؤ کی عورتوں کے جو ہیں، یہ جب ماتم ہو رہا ہوتا ہے تو اندر یہ جملے ہوتے. ان کے جو کریٹ کیے ہوئے مرثیے ہیں، اگر آپ وہ سن لیں آپ دنگ رہ جائیں. یہ تو مردانہ مرثیے ہیں جو آپ سنتے ہیں تو اس پہ آپ رو پڑتے ہیں. یہ ایک عورت جو کریٹ کرتی ہے، جو عورت تخلیق کرتی ہے اپنے اندر سے مرثیہ، اس کے درد کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. اس کی ہر چیز اس کی عصمت و عفت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. مرد کی غیرت للکار میں آ جائے تو مرد کی غیرت جب داؤ پہ، مرد اپنی گردن اتروا دیتا ہے. عورت اپنی عصمت و حفاظت کے در پہ آ جائے تو وہ سمجھتی ہے ساری دنیا کی مجھے دولت مل جائے، میری عفت کو کچھ نہ ہو. تو وہ جو اس کو کریٹ کرتی ہے اپنے اندر کا مرثیہ، انتہائی خوفناک ہوتا ہے. مرثیہ خوانی ایک فن ہے. اس فن پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اس پہ پڑھا جائے کہ مرثیہ ہوتا کیا ہے. اتنی موٹی کتاب آپ دیکھنے میں یہ مرثیہ ہے، لیکن مرثیے کے اندر ہوتا کیا ہے، ایک پوری صنف ہے. اس کے اوپر بڑی زبردست کہ نسوانیت کیا کرتی ہے اس پر. عورت جب لٹتی ہے، یہ جو حسینی عورت ہے یہ اس کے لیے ہے کہ کیا اس حسینی عورت کے پاس بھی یہ برہان ہے کہ کہیں اس نے اس برہان کو خود ہی ایک طرف کر دیا ہو. ایک ہے حالات برہان کو ایک طرف لے جائیں، ایک ہے خود ہی برہان کو نکال کے جان بوجھ کے سائٹ پر رکھ کے وہ کام کیے جائیں. اس لیے عزیزان گرامی، اللہ کی برہان کیا ہے؟ اللہ کی برہان یہ ہے کہ آدمی کے پاس شریعت کا علم ہو کہ وہ شریعت اس کو کہتی کیا ہے. یہ ہے اللہ کی برہان. اور اس برہان اکیلی کا علم نہ ہو کہ شریعت کا علم اس کے اندر ہے، اس کے اندر تقویٰ بھی ڈالا گیا ہو. اکیلے پانی سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کے اندر میٹھا نہیں ڈالیں گے. وہ شربت بننے والا نہیں ہے. آپ کو علم آ گیا کہ زنا حرام ہے، لیکن یہ علم آپ کو فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ اس کے اندر تقوی کا شربت نہ ڈال لیں، میٹھا نہ ڈال لیں. جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، تقوی اور شریعت، تو اس کے بعد پھر ایک چیز کریٹ ہوتی ہے جس کو طہارت کہتے ہیں. پاکیزگی ہاتھ میں آتی ہے. ادھر پانی ڈالا ہے، ادھر چینی ڈالی ہے. پانی الگ چیز ہے، چینی ایک الگ چیز ہے. تو دونوں کے مرکب کو آپ کیا کہتے ہیں؟ شربت کہتے ہیں. اب آپ اس کو پانی نہیں کہیں گے، نہ اس کو چینی کہیں گے. اس شربت کا نام طہارت و پاکیزگی ہے جو انسان کو حاصل ہوتی ہے. اسی لیے ہماری فقہ کا چیپٹر اور ہماری حدیثوں کے جتنے چیپٹر ہیں کتاب الطہارہ سے شروع کیے جاتے ہیں کہ شروع میں ہی ہمیں سمجھا دیا جاتا ہے کہ طہارت دو طرح کی ہے، ایک ظاہری ہے، ایک باطنی ہے. ظاہری کے لیے یہ احکامات ہیں اور باطنی کے لیے یہ احکامات ہیں. ہمارے علماء کوئی بے وقوف نہیں ہیں. فقہ کے اماموں کی بے قدری نہ کریں، حدیث کے اماموں کی بے قدری نہ کریں. انہوں نے تو آپ کو محنت کرنے سے بچا دور رکھا. آج اس شریعت کا پڑھنے والا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے تو اولاد کے اندر طہارت کہاں سے آئے گی جب کسی نے پڑھائی نہیں؟ جس نے شربت پی آئی نہیں اس کو مزہ کہاں سے آئے گا؟ طاقت کہاں سے آئے گی اس کے جسم میں؟ اس طہارت کو برہان کہا ہے اللہ نے. برہان ہوتا ہے کسی چیز کا واضح ہو جانا، ایک واضح دلیل. فرمایا اس کے پاس دلائل موجود تھے اس گناہ کو ریجیکٹ کرنے کے. یوسف نے جو گناہ کو چھوڑا تھا تو کسی وجہ سے چھوڑا تھا. یوسف نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. یوسف کو نظر آتا تھا کہ اس جوانی کا حساب دیا جائے گا. اور وہ حدیث شریف میں ہے کہ مومن اتنی دیر تک قدم نہیں ہٹائے گا جب تک کہ یہ نہ پوچھا جائے تیری جوانی کہاں گزری ہے. بڑھاپے کا ذکر اور بچپن کا کہیں ذکر نہیں. جائے جا کر آپ نکال لیں، جائے جا کر نکال لیں. جوانی گولڈن ڈیز، جوانی گولڈن ڈیز کا نام ہے.
یوسف کو پتا تھا کہ خدا نے دین کے ذریعے مجھے جو بتایا ہے کہ جوانی کا حساب کے نظریے کو ذہن میں رکھے ہوئے تھا. اللہ نے فرمایا لولا برہان، اگر اس کے پاس وہ نظریہ، وہ قوت، وہ ایمان، وہ طاقت، وہ طہارت، وہ شربت، وہ احتساب خدا کی عدالت میں کھڑا ہوا ہونا نہ ہوتا تو فرمایا یوسف تو گیا تھا ارادہ کر کے. یوسف ہلا، اپنی جگہ سے ہل جاتا جس طرح کے اس عورت کے ارادے ہو چکے تھے اور دروازے بند ہو گئے ہوئے تھے. اللہ نے فرمایا کہ وہ وہاں پر یوسف کا ارادہ اس کا ہو چکا ہوتا. فرمایا اس کے اپنے یوسف کے اپنے ارادوں کو اس کے پاس ایک اس گناہ کو روکنے کے لیے ایک حجت تھی. اس نے اب مسکت دلیل تھی. مسکت دلیل کس کو کہتے ہیں؟ میں نے مولانا سے پوچھا، پہلی کتاب ان کی تھی وحدت امت، اس کے نیچے لکھا تھا ایک مستند و مسکت کتاب، ایک چپ کرا دینے والی کتاب. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے دونوں معنی مجھے اس زمانے میں 1991 میں دونوں معنی سمجھائے. آج اس معنی کو سمجھے ہوئے بھی آپ دیکھ لیں کہ کب سے یہ میں نے 1991 کو گزرے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں، 32 کے قریب تو 31 کے قریب تو گزر گئے ہیں. پہلی دفعہ میں نے ان سے پوچھا تھا یہ آپ نے کیا لکھا ہے اس اپنی کتاب کے نیچے. ایسے ہی کتاب ایسی دلیل تھی کہ جس نے ان کے نفس کے شور کو چپ کرا دیا. اندر نفس نے شور کیا کہ کر لو، اس نے ہنگامہ کیا، 1 منٹ سے لوامہ سے امارہ کی طرف جا رہا تھا کہ کر گزرو. اس طرح کا موقع کب ملے گا؟ نہیں تو فرسٹ ایکسپیرینس ہو جانا چاہیے تمہیں. اکثر لڑکے زنا اس لیے کرنے جاتے ہیں، وہ پہلا تجربہ کرنا چاہتے ہیں. ان کے بہت سے دوست ان کے سامنے یہ بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں سے زنا کیا، فلاں کو بوسو کنار کیا، فلاں کو چوما چاٹا، یہ کچھ کیا. اس چکر میں وہ چلے جاتے ہیں کہ یہ تو اپنی مردانگی ظاہر کر رہا ہے، مجھے بھی مرد بن کے اس کو کچھ دکھانا ہے. وہ اس لیے لڑکیوں کو گھیر لیتے ہیں. اکثر سے انٹرویو پر یہی بات ہوئی، گفتگو ہوئی اور بات چیت نفس کی پتہ کی بھی. آپ کو کیسے یہ ہوا؟ کہا میں نے سوچا اس کا تجربہ کر لیا جائے، جس طرح موٹر سائیکل چلانی سیکھ لی جاتی ہے اس طرح ایک عورت کا استعمال سیکھ لیا جائے. اور عورت اس لیے یہ ایک تجربہ کر لیتی ہے کہ کل کلاں کو کہیں میں سہیلیوں میں انجانی نہ اور بیوقوف نہ شمار کی جاؤں جب تک کہ مجھے سیکس کا ایکسپیرینس نہ ہو جائے. ایکسپیرینس کے چکر میں لڑکا اور لڑکیاں ہماری نوجوانوں کی جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں. اب یہ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. جائیے جا کر کے یورپ کے اندر ماں باپ اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری لڑکی 17 سال کی ہو گئی، 18 سال کی ہو گئی، ابھی تک اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہی نہیں بنا. ماں باپ اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں. انہیں زنا کرنے پر نہیں، بوائے فرینڈ رکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. شادی کرنے پہ ان کو ہوتا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر کرنا. کیوں؟ اس کے بعد تمہاری آدھی جائیداد اس کے نام ہو جانی ہے جس سے طلاق لے لی. تو وہ اپنے پیسوں کی خاطر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. جوانی کے اندر کیے گئے رول پلیس کے اندر ان کو کوئی نہیں ہوتا. جوانیاں بے داغ کرنے میں ان کو کچھ نہیں کہ بیٹا جوانی بے داغ رکھنا. وہ کہتے نہیں بس چکر میں نہیں پھنسنا، کسی کے ساتھ مستقل ریلیشن شپ نہیں تم رکھ سکتی، شادی کا رشتہ رکھو. وہ آج کل میری ریلیشن شپ میں ہے. میں نے کہا جملے دیکھیں کیسے قیمتی ہیں، کیسے کیسے گناہ کے لیے. وہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو مجھ پہ اعتراض ہے کہ آپ اتنی کھلی باتیں نہ کیا کیجئے. وہ جی حضور کے دور میں بھی ہوتے تھے. میں نے کہا اس طرح نہیں ہوتے تھے، قانون بنا بنا کے نہیں ہوتے. اب تمہاری ایمانی غیرت اتنی کھلی بات نہیں، تمہیں کہتے اپنی غیرت ایمانی کا علاج کراؤ. میری ایمانی غیرت کا کوئی نہ تم کہو. میری مضبوط ہے اس لیے میں کھل کر بات کرتا ہوں. آپ بتائیں جی کہاں انبیاء نے یہ کہا؟ میں نے کہا انبیاء کے دور میں اس طرح گیس کے قانون نہیں پاس ہوئے تھے، تحریکیں نہیں چلی تھی، ویب سائٹیں نہیں آئی تھی، فلمیں تیار نہیں ہوئی تھی، سیڈ سانگ نہیں تھے، گے میریجز نہیں تھی، لیسبین میریجز نہیں تھی، ٹرانس جینڈر میریجز نہیں تھی، کراس ڈریسز نہیں تھے. تمہیں تو ان کے نام بھی نہیں آتے ہوں گے، ان کا فرق بھی کرنا نہیں آتا ہوگا. گناہ کی کتنی کتنی قسمیں ہیں.
तुम मुझे कह रहे हो? जाओ अपना तकवा संभालो, इतना पाक पकीजा छुपा तबका अपना तकवा ले जाओ, इसको भाड़ में जाओ तुम। अजीजों, आप जब किसी पर बहस करते हैं तो आपको सीखना चाहिए कि जिस कदर तूफान आ चुके हैं उस कदर आपकी तरफ से तनकीद नहीं है। हमारी तनकीद तो वैसे ही कोई नहीं सुनता, क्योंकि हमारी मजाज की बरहमी का जिक्र जजा बजा है। अपनी बेगैरती का इलाज नहीं कराते, हमारी गैरतमंदी के पीछे पड़े हुए हैं कि इसको कहीं से कमजोर कर दें। कोई और वजन उठा रहा है तो उसको देखकर कहते हैं विंग्स बनाने को अच्छे नहीं, बुढ़ापे से मुश्किल हो जाएगी। तो इलाज ये बर्दाश्त ना होना भी एक बात है कि कहीं हमें ना पीछे पड़ जाए। तो जब नफ्स अंदर से भौंकना शुरू करता है तो उसको चुप कराना भी पड़ता है। जब तक इस नफ्स को आप दलाइल नहीं देते हैं कि खुदा, जहन्नुम, उसकी आंख, अल्लाह का, और इसको बताते नहीं कि चंद लम्हों की चाशनी के लिए कौन उम्र भर को दागदार करे। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। हमने लम्हों में खता की थी, खिलाफत रास्ता की, सदियां हो गई हमें सजा पाते हुए। हमने उस वक्त हुसैन के साथ जाकर के ना जाकर के खता की जिसकी वजह से आज तक हमारी नस्लें जो हैं अच्छे हुक्मरानों से महरूम हो गई। और अच्छा हुक्मरान बुराई को खत्म कर देने वाला होता है और बुरा हुक्मरान बुराई का सरचश्मा हुआ करता है। आपके ज़हन में कभी मैराथन रेस का ख्याल ना भी आया हो और आपको पता भी ना हो ये क्या बला होती है, लेकिन जनरल मुशर्रफ ने जब लाहौर में कराई थी और औरतें भागी थी छात्रियों समेत, तो उस वक्त फिर आपको पता चल गया कि मैराथन किसको कहते हैं। आपके यहां पता भी ना हो कि वैलेंटाइन डे कैसे मनाया जाता है, लेकिन जब हुकूमत ने उसके ऊपर हाथ रखा तो आपको पता चल गया कि वैलेंटाइन डे कैसे मनाया जाता है। आपके इल्म में भी ना हो कि बसंत किस तरह मनाई जाती है, जब हुकूमत ने आपके ऊपर हाथ रखा तो आपको पता चल गया कि बसंत कैसे मनाई जाती है। आपको गुनाहों का कुछ पता नहीं था, लेकिन जब हुकूमत ने इंटरनेट को आम किया और मोबाइल ली तब आपको पता चल गया गुनाह किसको कहते हैं। ये ना कहें कि हुकूमतें कुछ नहीं करती हैं। हुकूमतें पल भर में ज़हन बनाती हैं और पल भर में हुकूमतें ज़हन को तोड़ भी देती हैं। ये हुकूमतों का जोर है जो उससे तुमको ये समझाया कि बच्चे दो ही अच्छे हैं। तुम अब छुपे या जाहरी तौर पर कंडोम्स करो, इस्तेमाल ना करो, लाते तुम्हें शर्म आए या ना आए, पर एक एक दुकान पे बिकेगा। पहले सिर्फ बच्चे जायज रोकने के लिए इस्तेमाल होता था, अब नाजायज बच्चे पैदा रोकने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। माने हमल गोलियां उस वक्त इस्तेमाल की गई कि औरत की सेहत का बहाना बनाकर इसको खिलाए। अब कॉलेज की लड़कियां खाती हैं, वो किस तरह से खाती हैं ये तुमको दिखाया गया है। इसलिए ना ये समझो कि तुम लोग ये कहते हो कि ये मामले इस तरह के सीधे, ये इतने सीधे साधे मामले नहीं हैं जैसे आप लोग समझते हैं। आप एक नकद करने वाले आदमी को, जो बेअमल आदमी है, आप कहते हैं कि हमारे यहां गुनाह का तुम रद्द भी ना करो जबानी तौर पर। हां, गुनाह का कोई तकवा बताओ। क्या बताऊं तुमको तकवा? तुम गुनाह से निकलते नहीं तो मैं तुम्हें तकवा क्या बताऊं? यानी 8 साल से मैं चिल्ला रहा हूं और उसका नतीजा 55 आदमी साथ चले हिजरत के लिए, और जो इतने पक्के पक्के लोग हैं उनको काम पड़े हुए हो, तो आप नतीजा देख लीजिए क्या हुआ उसका। ये नहीं है। इससे पता चलता है कि कुलूब को इतना जंग लग गया है, जहनों को इस कदर जंग लग गया है कि हमें मांजते मांजते हमारी उम्रें गुजर जाएं और हाथ शल हो जाएं, आपके अंदर से वहां से रोशनी और उससे दूर नहीं होगी, जंग दूर ना होगा और अंदर से वो रोशनी नहीं निकल पाएगी, साफ बर्तन नहीं निकल पाएगा। जब आप बेअमल हो रहे होते हैं तो उस पर आप सोचा करें कि ये खुतबात तो कुछ भी नहीं है, ये तो तेजाब ही बड़ा हल्का सा है, इससे भी बड़े तेजाब की जरूरत है। जब आप गुनाह कर रहे होते हैं और जब आपको गुनाहों का एहसास नहीं हो रहा होता है, अपने अपने दफ्तरों में बैठकर
آرام سے تنقید کر لینا اور دور بیٹھ کر بات کر لینا بڑا آسان ہے۔ اگر آپ اتنے ہی اچھے اور نیک ہوتے تو اس وقت تک آپ اپنے علاقے میں ایک بہت بڑا مرکز بنا کر خود کام کر رہے ہوتے۔ جو اپنے گھروں کے اندر فجر کی نماز رائج نہ کر سکتے ہوں وہ لوگ کیا کریں گے؟ اس لیے ضمیر جب بھونکتا ہے، آتا ہے گناہ کو جائز کرنے کے لیے، اس کو دلائل دینے پڑتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا دلیل جو ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی خشیت کا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، بھلے ہی لذتوں بری ہوئی یہ چیز ہو، لیکن میرے رب نے منع کر رکھی ہے، اس لیے میں نے یہ نہیں کرنی ہے۔ میرے رب نے منع کر رکھی ہے۔ میرا جو آقا ہے، میرا جسم میرا نہیں ہے، میرا جسم ایک امانت ہے۔ وہ عورت جو کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اس کو وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں خدا کی دراصل قائل نہیں ہوں۔ وہ ایتھیسٹ عورت ہے جو یہ جملہ کہہ رہی ہے، لیکن آپ اس کافرہ اور دہریہ اور ملحدہ کو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہی کہ میرا جسم میری مرضی، اور اس کے لیے آپ اپنے پاس سے دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں اس کے حق میں بول کر، جو اس کے ذہن اور خیال میں بھی نہیں ہوتے ہیں کہ دراصل وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ وہ دونوں ٹانگیں کھول کر کہتے ایسے ہی بیٹھوں گی، تو یہ میرا جسم میری مرضی والا ظلم کہاں پر ہو گیا جی؟ اس کا اپنا کھانا خود گرم کر لو، اس کا میرا جسم میری مرضی سے کیا تعلق ہے جناب؟ بتائیے نا، ہمیں کوئی لنک جوڑیے۔ ہزاروں ایک بات ہزاروں پہلوؤں سے جو کہی جا رہی ہے اس کے پیچھے جائیے۔ حسین ابن علی نے سیدہ فلاں رضوی احتجاج میں شامل تھی، میں نے کہا حسینی ہو کر یہ کہہ رہی ہے، حسین کی نسل سے ہو کر یہ کہہ رہی ہے، سیدہ کہلوانے والی اور سید کہلوانے والا لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کے جد میں سے تو حسین نے یہ نہیں کہا، جہاں سے یہ سید بنے ہوئے ہیں اس سے تو اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے محفوظ کیا ہے، اور پیچھے اس کے جو سادات کا خاندان حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان سے تو چلا آ رہا ہے۔ اس لیے نفس کو جو اندر شور مچاتا ہے اس کو دلیل دینا پڑتی ہے کہ گناہ کو کیوں نہ کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا اس بات کا جواب یوسف کے پاس تھا کہ یہ گناہ میں نے کیوں نہیں کرنا، اس لیے اگر اس کے پاس یہ جواب نہ ہوتا تو وہ بھی بہک گیا ہوتا، مگر وہ بہکا نہیں کیونکہ اس کے پاس جواب تھا۔ عزیزو، یہ جو آیت ہے یہ ایک بہت بڑا، اگر آپ اس کو مفسرین، عمومی مفسرین، اچھے نہیں، اچھے مفسرین نے اچھی اس کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ عمومی مفسرین جو ہے کہ نہیں جی انہوں نے اس وقت اپنے ابا کی جبریل نے تصویر لا کے دکھائی، اللہ نے کہا وہ برہان ابے کی تصویر دیکھی ہوتی، ایک پرندہ آ گیا تھا اس وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام یقول ایسا اس طرح دانتوں میں انگلیاں دبائے بیٹھے تھے، 9 طرح کی چیزیں گنوائی انہوں نے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اندر تھا یوسف علیہ السلام کے اندر۔ اللہ نے فرمایا جس وقت حضرت یوسف نے یہ سارا کچھ دیکھا تو چونکہ انہوں نے اپنے اندر کے نور کو برقرار رکھا ہوا تھا یوسف نے، اور گناہ کرنے کی صلاحیت کو اس کو پتا تھا کس طرح سے محفوظ کرنا ہے، کس طرح سے اس کو ہم نے روک لینا ہے، تو سخت سے سخت موقع پر بھی اللہ نے فرمایا کہ اس آزمائش کے موقع پر اس کے اندر کے نور نے اس کو بے راہ رو نہیں ہونے دیا۔ اللہ نے فرمایا عورت کا یہ سارا فریب ختم ہو کے رہ گیا اس کے سامنے سے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی پاک دامن حسین نے اس اندر کی اذان کو، حسین کے اندر ایک اذان ہوتی تھی، وہ اذان جو اس کے نانے نے اس کے کان میں دی تھی۔ آج فلسفہ اذان حسینیت ہم سے سمجھو کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، تم لوگ ہم سے پوچھتے ہو کہ یہ ایسے بچے کو جس کو کچھ علم نہیں، آپ اس کے کان میں اذان کہہ رہے ہیں، پیدا ہوتے ہی اس کو فیڈنگ کیا جاتا ہے، فرسٹ سافٹ ویئر جو انسٹال کیا جاتا ہے وہ ہمارے ہاں اذان ہے، وہ بیس بنتا ہے فرسٹ سافٹ ویئر،
اس کے بعد پھر آپ لاکھوں سافٹ ویئر اس کے اندر ڈالتے جائیں، وہ ہو جاتا ہے. جب پہلی ونڈو کی بیسک آپ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تو کمپیوٹر چل نکلتا ہے. اب اس پہ جتنے مرضی اس کے اندر سافٹ ویئر ڈالو. وہ اذان حسین کے کام آئی جو اس کے نانا نے اس کے جنم کے وقت میں اس کے کان میں دی تھی. اذان کیا تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ گناہ بڑا نہیں، تیرا رب بڑا ہے. گناہ کو سجدہ نہ کر گزری حسین ابن علی. اندر سے اذان آئی، اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو اپنے جسم تیری مرضی نہیں، تیرے جسم کا حکمران ایک اللہ ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. تجھے عمر بھر جس آدمی کے پیچھے پیچھے قدم لے کر چلنا ہے اس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. حی علی الصلاۃ، اس کی عبادات کا ایک خاص رنگ ہے. تجھے اس رنگ میں رنگ جانا ہے جس کو صبغۃ اللہ کہتے ہیں. وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جا جو ظاہر ہوگا. ظاہر کی عبادت کے بارے میں کہا کہ تجھے اگر مسلم ہو گیا تو پچھلے 2 عقیدوں پہ تو نے اپنا ایمان رکھ لیا تو تجھے دنیا پر ظاہری طور پر بھی ایک عبادت کو ظہور میں لانا ہے. اور حی علی الصلاۃ، ایک عبادت تجھے دنیا کو کر کے دکھانی ہے جس کے اندر پوری دنیا کو پتا چل جائے کہ تیرا قبلہ ایک ہے، تیری سمت ایک ہے، تو حنیف ہے. انی وجہت وجہی للذی، تیرے رخ بدلتے نہیں ہیں. جب تو عبادتوں پر آتا ہے تو ایک کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے اور اس کے لیے ظاہری طور پر دنیا کو بتا دے کہ تو کس کے لیے عبادت کرتا ہے، وہ تجھے پتہ چل جائے گا. اور فرمایا حی علی الفلاح، وہ عبادت ایسی عبادت نہ ہوگی کہ وہ فقط عبادت رہ جائے گی. اس عبادت کے پیچھے ہی فلاح اور کامیابی چھپی ہوئی ہے. ان خواہشوں کے پیچھے فلاح اور کامیابی نہیں چھپی ہوئی جس کے پیچھے میں انسان یہ دوڑ لگا رہی ہے. اور پھر فرمایا یہ سب تو کس لیے کرتا ہے؟ تجھے گھوم پھر کر پھر اسی رب کے پاس آنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تجھے یاد دلائے گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جب تو لوٹ کر وہاں پر جائے گا پھر کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. پھر اسی کی حکمرانی ہوگی جس نے تجھ کو تیرے جسم کے اوپر حکمرانی نہیں کرنے دی. وہ برہان دراصل وہ اذان ہے جو حسین کے نانے میں اس کے کان میں دی اور حسین نے اپنی جوانی کو بیداغ رکھا ہے. جوان حسین کی گفتگو اور بے نکاح نوجوان کے لیے حسینی کردار میں جو چیزیں موجود ہیں وہ یہ جو کہتا ہے کہ ہم ہے ہماری درسگاہ کربلا و کربلا. نہیں، اس سے پہلے درسگاہ کی کربلا سے پہلے ایک وہ بھی درسگاہ جس کو حسین ابن علی کہتے ہیں، تہذیب نفس کے مقام پر اپنے نفس کو صدایا ہے کہ اللہ کے نام کی ڈگڈگی جب بچے تب تجھ نے مست ہونا ہے، اور اگر کوئی آدمی ڈگڈگی دنیا کی بجائے تو تو نے مست نہیں ہونا ہے. اس میں حسینی نکاح والی عمر میں حسینی کردار کیا تھا یہ دیکھا جائے گا. نفس کی اندرونی جنگ اور شیطان کی بیرونی جنگ، بے داغ جوانی اور اس بے داغ جوانی سے غیرت و عصمت کا جنم لینا. بے داغ جوانی کس چیز کو جنم دیتی ہے؟ غیرت کو، جو مرد کی شان ہے. اور دینی غیرت، 2 غیرتیں ہیں. ایک ہے اپنی ناموس پر آدمی کو غصہ آ جانا اس کی حفاظت میں، جسم کا حرکت میں آ جانا. جلال کیا کرتا ہے؟ جلال آپ کے اندر حرکت پیدا کر دیتا ہے. ایک دم سے بیٹھے آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں. جلال آپ کا کرتا کیا ہے؟ ایک حالت سے نکال کر دوسری حالت میں آپ کو لے جاتا ہے. آپ اچھے بلے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دم سے گولی نکالتے اس کو گولی مار دیتے ہیں. آپ بیٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تم نے یہ کہا. اس کا مطلب ہے کہ غیرت ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو متحرک کرتی ہے. اگر آدمی باطل کے خلاف متحرک نہیں ہو رہا ہے تو وہ بے غیرت ہے.
اگر وہ اپنی ہجرت نہیں کرتا ہے تو وہ بے غیرت ہے، ہلتا نہیں اسلام کے نام پر، ادھر ادھر کو اضطراب میں نہیں آتا ہے۔ اور یہ غیرت کس چیز کا نتیجہ ہوتی ہے؟ اس پاک جوانی کو محفوظ کرنے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس لیے غیرت دینیا سے جب آدمی لبریز ہو جاتا ہے تو وہ کربلا ضرور جائے گا۔ کیوں؟ آدمی نے اپنی غیرت دینیا کو محفوظ رکھا۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ اپنی آنکھ اور اپنی کان دونوں پر عورت کے فتنے کو حملہ نہیں کرنے دیا، شہوتوں کو اس کے اوپر غالب نہیں آنے دیا۔ امام حسین محفوظ حسین تھے جنہوں نے خواہش نفس، بدکاری، جنسی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر رکھا تھا، اپنے نفس کی اس لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، دو کی میں ضمانت دیتا ہوں، اپنی شرمگاہ کی اور اپنے اس زبان کی میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حسین نے اپنی شرمگاہ کی اور زبان کی نبی کو ضمانت دی تو رسول اللہ سے جنت کیا پائی؟ سیدہ اہل شباب الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار بن گئے۔ خداوند عالم آپ کو اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ہمیں امام حسین کی ذات عالیہ کو شریف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک دم سے کربلا نہیں چلے گئے ہیں۔ یہ موضوع کیا ہے؟ حسین، قرآن، برہان اور اذان۔ اللہ تعالیٰ میرا یہ آپ کا جذبہ قبول فرمائے۔ الحسین و منی کی شرح جاری ہے۔ اللہ جانے پیارے نبی نے کیا کیا کچھ فرمایا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں ترجمہ کر کے سناؤ، ہم تمہیں شرح کر کے سنائیں گے، اور اتنی سنائیں گے اخیر تم اپنے نسب سے توبہ کر کے حسینی بن جاؤ گے۔ یہی امید ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔